حضرت علی وجہ الکریم کی غم میں ڈوبی ہوئی نگاہوں کو دیکھ کر جناب سیدۃ النساء العالمین حضرت بطول سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے شیر خدا صبر کیجئے اور اب مجھ سے علیحدگی بھی نہ فرمائیے، میرے پاس بیٹھیے اور مجھ سے باتیں کیجئے۔ پھر آپ کی نگاہیں جناب حسنین کریمین علیہم السلام کی طرف اٹھ گئی۔ حسرتوں میں ڈوبی ہوئی سرد آہ کے ساتھ غم میں ڈوبے ہوئے آنسوؤں کا دھارا بھی بہہ نکلا۔ آپ نے اپنے شہزادوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، میرے جگر پارو، نہ جانے اب تمہیں کون کون سے صدمات اٹھانے پڑیں گے۔ شہزادوں نے والدہ محترمہ کے حسرت بھرے جملے سنے تو ان کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی۔ پھر آپ نے دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر کے لیے جنت البقیع شریف میں جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ مقدس ماں کا حکم سنتے ہی شہزادگان جنت البقیع میں تشریف لے گئے تو جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فرمایا، میرے پاس ان الوداعی لمحات میں تشریف رکھیے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم دل پر درد سے سرد آہ کھینچتے ہوئے ملکہ فردوس کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا کر فرمایا، میرے بیٹے ابھی بقیع سے واپس آنے والے ہیں، ان کے لیے کھانا لے آؤ تاکہ میں آخری بار اپنے بچوں کو کھانا کھاتے دیکھ لوں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرزندان زہرا علیہم السلام بھی تشریف لے آئے۔ حضرت اسماء بنت امیس نے بحکم بطول آپ کو کھانا پیش کیا۔ شہزادگان بطول نے اگرچہ ابھی تک کھانا نہیں کھایا تھا، تاہم اب بھی انہوں نے یہ ارشاد فرما کر انکار کر دیا کہ اے اسماء، آپ جانتی ہیں کہ ہم نے بغیر اپنی ماں کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ اور پھر حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ مکرمہ کے حضور میں پہنچے تو اس وقت شیر خدا حضرت حیدر کرار رضی اللہ عنہ آپ کو سہارا دے کر تشریف فرما تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے بیٹوں کو آتے ہوئے دیکھا تو حیدر کرار کو فرمایا کہ آپ انہیں تھوڑی دیر کے لیے میرے ابا جان کے روضہ انور پر بھیج دیں تاکہ میں راز و نیاز کی چند باتیں عرض خدمت کر سکوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے شہزادوں سے فرمایا کہ بیٹا چند لمحوں کے لیے اپنے نانا جان کے روضہ انور پر حاضری دے آؤ، تمہاری والدہ محترمہ کی طبیعت کچھ ناساز ہے، تمہارے آنے تک ٹھیک ہو جائے گی۔ شہزادگان حیدر چلے گئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یا علی اب پیمانہ حیات لبریز ہو چکا ہے، زندگی کے جو لمحات باقی ہیں ان میں مجھے سہارا دے کر بیٹھے رہیں۔ حیدر کرار علیہ السلام نے یہ درد بھری گفتگو سن کر فرمایا، اے بنت رسول، اے میری رفیق حیات، اے فاطمۃ الزہرا، نہ تو آپ کی درد بھری گفتگو سننے کی مجھ میں طاقت ہے اور نہ ہی آپ کا یہ حال دیکھنے کی مجھ میں تاب ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، یا علی جب اس راہ پر چلے بغیر چارہ کار ہی نہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے سرتاج، اب تو آپ کو ہر مصیبت اور غم برداشت کرنا ہی پڑے گا اور شربت فراق کا جام پینا ہی ہوگا۔ جناب حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم نے سیدہ سلام اللہ علیہا کا سر انور زانوں پر رکھ لیا۔ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے نگاہ مبارک اٹھا کر دیکھا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چشمان مبارک سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نے شوہر نامدار کو روتے دیکھ کر فرمایا، میرے سرتاج یہ لمحات وصیت کے ہیں نہ کہ وقت تعزیت۔ جناب حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے کپڑے سے آنسو خشک کرتے ہوئے فرمایا، سیدۃ النساء العالمین وصیت فرمائیے، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ سیدۃ النساء العالمین شہزادی مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے فرمایا، میرے سرتاج میری 4 وصیتیں ہیں۔ اول تو یہ ہے کہ اگر میری طرف سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو یا آپ پر میں نے کوئی زیادتی کی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ جناب حیدر کرار نے اشکوں سے لبریز آنکھوں اور بھرائی ہوئی آواز سے فرمایا، شہزادی رسول، آپ کی طرف سے نہ تو مجھے کوئی تکلیف پہنچی اور نہ ہی میرے دل میں آپ کی طرف سے ذرا بھر ملال ہے۔
آپ نے تو ہمیشہ میری دل آزاری نہیں کی، آپ نے میری غم گساری فرمائی ہے، مصائب میں نہیں ڈالا۔ آپ نے ہمیشہ مجھ سے وفاداری کی ہے، جفاکاری نہیں کی۔ آپ تو پھول ہیں، کانٹا نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی وصیت فرمائیے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے بچوں سے شفقت فرمانا، ان کی دلداری کرنا، ان سے پیار فرمانا اور ان کے سر پر دست محبت رکھنا۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ قبرستان میں میرا جنازہ رات کے وقت لے جانا، اس لیے کہ میری زندگی میں کسی نامحرم نے میرے قد و قامت کو نہیں دیکھا۔ اب بعد وصال بھی ضروری ہے کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا، چوتھی وصیت یہ ہے کہ مجھے بھول نہ جانا، میری قبر پر تشریف لاتے رہنا اور دعائے خیر فرماتے رہنا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بنت رسول کی یہ وصیت سنی تو بے قرار ہو کر نالہ فریاد کرنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شہزادی مصطفیٰ، میں آپ کی تمام وصیتوں کو دل و جان سے قبول کرتا ہوں اور ان پر پورا عمل کروں گا۔